کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، بلکہ لا تکرمون آپ اکرام نہیں کرتے ہو الیتیم یتیم کا۔ جو پیچھے خیال آ رہا ہے، ایک انسان کا شکوہ ہے کہ مجھے میرے رب نے رسوا کر دیا، اس کا جواب اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کا شکوہ غلط ہے۔ یا اللہ رب العزت نے انسان سے شکوہ کیا کہ میری نعمت کے پانے یا میری نعمت کے کھونے کا جو معیار انسان نے مقرر کیا ہوا ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ درست کیا ہے؟ لا تکرمون الیتیم، آپ یتیم کا اکرام نہیں کرتے۔ اکرام کیا ہوتا ہے؟ کاف را میم، کرم۔ اگر یہ لفظ اللہ رب العزت کے لیے استعمال ہو، جیسے کریم اللہ کی ایک صفت ہے، مکرم تو یہ اس وقت ہوتا ہے احسان کرنا، احسان کرنا اور عطا کرنا۔ جب اللہ رب العزت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت انعام کرنا، احسان کرنا، عطا کرنا اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ یہی لفظ جب کسی انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس وقت ایک اس کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کام کرنا کہ جو اور کوئی نہ کر پایا ہو، شرف اور بزرگی میں سب سے نمایاں کردار ادا کرنا، بہت بڑا عزت اور تکریم والا کام کرنا، وہ ہے اکرام جب انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے تقریباً ہم معنی لفظ ایک ہوتا ہے حرم، ہا را میم، تقریباً اس کے ہم معنی ہے۔ اس کا معنی بھی عزت اور توقیر ہوتا ہے اور اس کا معنی بھی وہی ہے۔ دونوں میں کچھ فرق یہ ہے کہ بڑے بڑے عزت کے کاموں کے لیے اکرام کا لفظ اور عام عزت کے کاموں کے لیے تحریم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے بڑے لشکر کے لیے جو جنگ کے لیے تیار ہو، اس کا انتظام کرنا یہ بڑی عزت کا کام ہے، بہت نمایاں بہادری کا کام کر دینا یہ نمایاں عزت کا کام ہے۔ اور ویسے عزت کے کام جو عام ہوتے رہتے ہیں اس کے لیے تحریم کا لفظ، حرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ عام انسانوں کے علاوہ دوسری چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس وقت اس کا معنی بہت بہترین چیز ہوتا ہے۔ جب کسی چیز کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس وقت بہترین چیز، اچھی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الیتیم، یہ یتیم انسانوں میں اس شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس بچے کے لیے جو بلوغت سے پہلے ہو، یعنی 14 سال کی عمر تک، اور اس کے والد فوت ہو چکے ہوں، اسے یتیم کہتے ہیں۔ اور دوسرے جانوروں میں، انسانوں کے علاوہ جو دوسرے جانور ہیں، اس میں اگر کسی بچے کی ماں فوت ہو جائے تو اس کے لیے یتیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اور کوئی ایسی چیز کی جو یکتا ہو، تنہا ہو، کسی صفت میں جو تنہا ہو، یکتا ہو، اس کے لیے بھی یتیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اکیلے ہو۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے در یتیم، اس وقت اس کا معنی ایک ایسی ہستی کہ اس کے علاوہ ایسی کوئی ہستی نہیں ہو، یتیم۔ تو تنہا، اکیلا، منفرد، اس وقت بھی کبھی کبھی یتیم کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کو کھانا نہیں کھلاتے، یہ نہیں ارشاد فرمایا، یتیم کی دیکھ بھال نہیں کرتے، یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا، یتیم کی کفالت نہیں کرتے، یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا، بلکہ بہت بڑا لفظ ارشاد فرما دیا جس کے اندر یہ ساری کام آ جائیں گے کہ آپ اس کا اکرام نہیں کرتے ہو۔ یتیم کا اکرام کرنا ضروری ہے۔ یہ بدبختی تھی اہل مکہ کے مشرک لوگوں کی، سرداروں کی، کہ وہ یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے تو کون پوچھے گا اس کو، کون اس کا دعویٰ کرے گا، کون اس کے بارے میں تکرار کرے گا۔ تو چونکہ اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا ہوتا تو اس کے مال پر قبضہ کر لیتے تھے۔
اور اس کو مال کو اپنے مال میں ملا دیتے تھے، جیسا کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی قدامہ بن مظعون امیہ بن خلف نے ان پر بہت ظلم کیے، اور ان کی یتیمی کی وجہ سے ان کا مال ہڑپ کر گیا، اور ان کی اوپر یعنی ان کے بچپن میں ان پر ظلم کیے اور ان کی تربیت نہیں کی بلکہ ان کی حقوق مارے۔ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی بھی ہیں، اور انہوں نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی، مدینہ طیبہ کی طرف بھی ہجرت کی، بدر، احد، حنین، خندق، تمام جنگوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور بحرین کے گورنر بھی رہے بعد میں۔ لیکن امیہ بن خلف نے ان کے ساتھ ان کے بچپن میں یتیم ہونے کی وجہ سے ظلم کیے۔ اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یتیم کا اکرام کریں، یتیم کے مال کی حفاظت کریں، اس کے مال کو اپنے مال میں نہ ملائیں، نہ کھائیں۔ قرآن مجید کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں نا وہ اپنے پیٹ کو آگ سے بھرتے ہیں، مال سے نہیں آگ سے بھرتے ہیں۔ تو یتیم کے مال کو کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ یتیم کی مستقبل کے لیے اس کو تیار نہ کرنا یہ بھی اس کے ساتھ زیادتی اور ظلم ہے۔ اس کی ایسی تربیت کرنا کہ وہ مستقبل میں ایک اچھا انسان ثابت ہو۔ اگر اس کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے تو اس کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرنا، عزت کا سلوک کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کے لیے اتنی نیکیاں ہیں جتنے اس کے ہاتھ کے ساتھ اس یتیم کے بال بچ ہوئے تھے۔ تو اتنی نیکیاں، ایک صرف ہاتھ پھیرنے، یہ عزت دی ہے، تکریم کی ہے اور اس کی تربیت کی ہے۔ اس کے سامنے اچھے الفاظ کہنا، اس کو اچھے طریقے سے پکارنا، اس کو اچھا مقام دینا، اپنے دوسرے بیٹوں کے ساتھ برابر رکھنا کہ اسے فرق نہ محسوس ہو کہ میرا والد نہیں ہے، کاش میرا والد ہوتا تو میرے ساتھ بھی ایسے سلوک ہوتا جیسے ان بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے جن کے والدین زندہ ہیں۔ عام طور پر یہ زیادتیاں ان گھروں میں ہوتی ہیں جہاں جو ہے وہ دوسرے بچوں کے ساتھ یتیم پال رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یتیم کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی شخص یتیم کا خیال نہیں کرتا تو وہ اپنے لیے کیا پیمانہ سیٹ کر رہا ہے؟ یتیم جیسے کمزور ہے، جیسے اس کے حقوق کی جنگ لڑنے والا کوئی نہیں ہے، ایسے انسان خود بھی کمزور ہے، اس کے حقوق کی جنگ لڑنے والا کون ہے؟ اگر آپ یتیم کی اکرام کرو، یتیم کی عزت کرو، تو اس پوری یعنی انسانیت کے ایک معاشرے میں، اس پورے ایک جمع غفیر میں اللہ رب العزت آپ کے حقوق کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر جتنا آپ یتیم کا خیال کرو گے اتنا اللہ رب العزت آپ کے اس پورے معاشرے کے اندر آپ کے حقوق کو لوگوں سے پورا کروائیں گے۔ یتیم ایک سمبل ہے آپ کے حقوق کے لیے، ایک معیار ہے آپ کے حقوق کے لیے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے۔ آپ نے دونوں انگلیوں میں، صحابی کہتے ہیں کہ فرج بین الوسطی والسبابہ شیئا، آپ نے وسطی اور سبابہ کے درمیان تھوڑا سا، واشار بالسبابۃ والوسطی وفرج بینہما شیئا، آپ نے وسطی اور سبابہ کے ساتھ اشارہ کیا اور ان کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ رکھا۔ تو جنت میں اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے قریب رہنا چاہتے ہیں تو یتیم کا اکرام کریں، یتیم کی پرورش کریں۔ یتیم کی کچھ ایسے یتیم ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی بھی کفیل نہیں ہوتا، کوئی بھی ان کا خیال رکھنے، نہ چچا، نہ پھپھو، نہ ماموں، نہ دادا، نہ دادی، نہ نانا، نہ نانی، کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو اس وقت اگر اس کی کوئی کفالت کر لے، اس کا کوئی خیال رکھ لے، اس کی کوئی پرورش کر لے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑا صدقہ ہے۔ الصدقۃ علی الیتیم الذی، اس یتیم پر کہ جس کا کوئی کفیل نہ ہو، اس پر صدقہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے اس یتیم پر صدقہ کرنے سے جس کا کوئی نہ کوئی کفیل ہو۔ تو کفیل بن جانا یتیم کا یہ بہت بڑا اجر اور کرامت کا ذریعہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
یتیموں کے حقوق کے بارے میں بہت سارے فرامین ارشاد فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بھی فرمایا کہ میں 2 کمزوروں کے حقوق مارنا تم پر حرام کرتا ہوں، 2 کمزوروں کے حقوق دبانا تم پر حرام کرتا ہوں، ایک یتیم اور ایک عورت، کہ ان کے حقوق نہ دبائے جائیں، ان کے حقوق مارنا تم پر حرام ہے۔ تو یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم کے بارے میں بہت زیادہ خیال تھا، آخری دم تک آپ نے یتیم کے بارے میں آواز بلند فرمائی عرب معاشرے کے اندر۔ اور قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، جھڑکے نہیں۔ اور دوسری جگہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، محبت کے ساتھ اپنی دل لگی کے ساتھ یتیم کو، مسکین کو، قیدی کو کھانا کھلانے والے، یہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں انعامات عطا فرمائیں گے۔ تو اگر اللہ رب العزت سے انعامات چاہیے تو ان کمزور طبقات کے حقوق کا خیال کریں، جیسا کہ یتیم کمزور طبقہ ہے، اس کی کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے، اگر آپ ان کا خیال کرو گے تو اللہ رب العزت آپ کی حقوق لوگوں سے پورے کروائیں گے۔ یہ بہت بڑا ذریعہ ہے اپنے حقوق کی حفاظت کا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ رب ہمیں یتیم کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔